اب یہ مکہ مسجد کے پاس جو پنچ محلہ بولتے ہیں، پنچ محلہ بولتے ہیں، پنچ محلے کے اندر ایک چیز تعمیر ہو رہی ہے، ایک گراؤنڈ فلور ایک مرغی بن رہی ہے. تو وہ پہلی اور آخری مرغی نہیں ہے، پہلی اور آخری مرغی نہیں ہے. ذرا پہلے بات سے غور سے پبلک کے بیچ میں بات بھی صحیح سے جانا چاہیے. تو ہو رہا کیا ہے، یہ ایموشنلی بلیک میل کر رہے ہیں. جو پیسے کا مطالبہ کرتے ہیں، جو غریب آدمی ہوتے ہیں، جو پیسے نہیں دے سکتے ہیں، ان کی تعمیرات میں یہ تمام چیز آتے ہیں. اور جہاں پر 4 فیٹ 5 فیٹ مکہ مسجد کے اطراف اور اطناف میں اور چوملہ کے اطراف اور اطناف میں کوئی بلڈنگ ایسی نہیں ہے جو 4-5 فلور 4 فلور پر ایسی بنی ہوئی نہیں ہے، بلکہ نہیں ہے. خصوصاً کسی کو ٹارگیٹ کرنا، کسی آدمی کو ہراس کرنا بنا جانے، بنا تمام چیزوں کے، مکہ مسجد کی لائن کے پر بنا رہے، مکہ مسجد کے اندر انکروچ کر کے بنا رہے، یہ تمام چیز وہاں پر فیک ہے. میرے کو جس ٹائم کے اوپر اس بات کی واقعے کی بات چیت ملی تو میں نے خود اس کی وزٹ کیا. مسجد کے دیوال کے 6 انچ کی وہ ہے جگہ کتنی 17 گز زمین ہے. ایک ملڑ کی تعلیم کے حافظ صاحب ہیں مرحوم، ان کی زمین ہے، ڈاکومنٹ ہے، لنک ڈاکومنٹ ہے. اب رہا سوال مکہ مسجد کو لگ کے بنا رہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں تمام سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز سے، جتنی جو کیئر کرتے ہیں تمام چیزوں کے بارے میں، ہر کسی کے بارے میں، جو پبلک سوشل میڈیا کے پر چوملہ پیلس کے بارے میں یا تمام چیزوں کے بارے میں، اس کے بعد وہ بنتی کیسا ہے؟ مطلب وہ بن رہے کیسا؟ جب تمام چیزیں ہو رہی ہے تو ایک چیز کے لیے مکہ مسجد کے اطناف میں آپ پیچھے جب دیکھیں گے تمام کوئی بلڈنگ مکہ مسجد کے پیچھے 5 فلور 4 فلور سے کم بنی ہوئی نہیں ہے. یہ آج کے تعمیرات نہیں ہیں. ابھی پنچ محلے سے آ رہے، وہ بیچاروں کے پاس پیسے نہیں تھے، انہوں زمانے میں نہیں بنائے ہوں گے، آج بنا رہے. تو لوگوں کے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے اتنا؟ مطلب سوال یہ ہے کہ 2-3 دن سے یہ مسلسل اخبارات میں یہ خبریں عام ہوئی کہ مکہ مسجد سے متصل جو ہے اور جو ہے ایک تعمیر کی جا رہی ہے، اور وہ تعمیر باضابطہ ہے یا بے ضابطہ ہے یا غیر مجاز ہے، اس کا کوئی اظہار نہیں ہوا. لیکن جہاں تک وہ لوگ جو ٹیکنیکل انداز سے یا قانونی انداز سے فکر رکھتے ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس تعمیر میں بلڈنگ بائیلاز کا بھی خیال نہیں کیا گیا، اور اس میں جذبہ ہمدردی پر بعض اصحاب، خصوصاً بعض لیڈرز جو دل بدلو کے نام سے مشہور ہیں، وہ جمعرات کے دن غیر معمولی مذمت کرتے ہیں اور جمعے کے دن اسی جماعت کی تائید کرتے ہیں. تو ان کو فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہ مکہ مسجد عام عبادت گاہ نہیں ہے، اور اس کے بعد مکہ مسجد کے اطراف و اکناف میں اسٹیٹ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ اور آثار قدیمہ جسے کہتے ہیں، اور ہیریٹیج ڈپارٹمنٹ کے کچھ قواعد و اصول ہیں، اس کو پیش نظر رکھ کے کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کی نگرانی کے لیے حکومتی سطح کے جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کا کام ہے، وہ آفیسروں کا. بلدیہ کے جو آفیسر ہے وہ تو جو ہے یہ ہماری جو جماعت کا ذکر کر رہے ہیں پرانے شہر کی، وہ جماعت تو جو ہے ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں شامل ہو جاتی ہے. انہوں قانون و غیر قانونی ان کے پاس کوئی پیمانے نہیں ہے. میں سوال کر رہا ہوں وہ ہمارے وہ لیڈر سے کہ انہوں نے کہا کہ پنچ محلے میں کتنی بلڈنگیں بنی ہیں، کون بنائے، اور کیا وہ بلڈنگیں غیر مجاز تعمیر ہوئی یا مجاز کی انداز میں ہوئی. اور اس کو جو ہے ایک ایم ایل اے صاحب، اور جو ہے جب ایک ایم ایل اے جماعت کا شامل ہوتا ہے تو ایم پی کی تائید بھی بہت ضروری ہے. ان کی تائید سے جو ہے محلے کے محلے آباد ہو گئے اور جو ہے غیر مجاز انداز میں آباد ہوئے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 5 منزل بن گئے 4 منزل. اگر کوئی کسی کی اولاد حرام پیدا ہوئی ہے تو آپ حلال نہیں کر سکتے اسے. حرام حرام ہے، حلال حلال ہے، تو آپ حرام کے کو حلال کا بنانے کے سلسلے میں
بعض وجوہات پیش کر رہے ہیں. سوال یہ نہیں ہے کہ آپ شخصی حملے کریں کسی پر، بلکہ اصول پر بات کریں. اصول پہ بات کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو علم آنا چاہیے، آپ کوالیفائڈ ہونا چاہیے، آپ قانونی تمام دائرے سے اپنے آپ کو واقف رہنے کی ضرورت ہے. اور جو ہے بلڈنگ بائی لاز کیا ہے کارپوریشن کا، وہ آپ کو معلوم کرنا چاہیے. ایک ایم ایل اے کو معلوم ہونا چاہیے بلڈنگ بائی لاز کیا ہے، ایک ایم پی کو معلوم ہونا چاہیے. اور وہ آفیسرز جو ہے اگر انوالو ہے خاموش ہو رہے ہیں. میں ہیریٹیج ڈپارٹمنٹ کے ذمہ داروں سے اور وہ تو تنظیم جو حیدرآباد میں کام کرتی ہے ان کے ذمہ داروں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس مسئلے کو جو ہے حکومتی سطح پر اور عدالت تک پہنچائیں. سمجھے آپ، آج جو ہے عدالت جو ہے کہ جو ججز کے احساسات ہیں وہ بڑے صاف ہے، شفاف ہے، اور جو اس سے فائدہ پہنچے گا. اور جو ہے اس تعمیر کے علاوہ جیسے بھی ہمارے دل بدلو لیڈر نے جو کہا ہے تو سی بی آئی سے انکوائری ہونا چاہیے. آپ مطالبہ کریں کہ یہ چار منزلہ بلڈنگ کون بنائے، 3 منزلہ کون مالدار بنائے. آپ غریب مجبور کا قانون تمام کے لیے ہے، مجبور کے لیے ہے اور با اختیار کے لیے ہے. تو آپ کو چاہیے کہ مکہ مسجد کے تقدس کو برقرار رہنے کی شدید ضرورت ہے. محتمم مکہ مسجد صرف جو ہے ایک ذمہ دار لیڈر نہیں ہے بلکہ ایک آفیسر ہے، وہ یقیناً کراسپونڈنس کرتے رہیں گے. لیکن اگر یہ مسئلہ طے کرنا ہے تو میں میونسپل کارپوریشن کے کمشنر صاحب سے درخواست کرتا ہوں، اور خصوصاً سیکریٹری مائنارٹیز سے درخواست کرتا ہوں، اور آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر سے مطالبہ کرتا ہوں، اور اسٹیٹ جو ہے ہیریٹیج ڈپارٹمنٹ کے جو ہے سیکریٹری سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ ڈائریکٹ ایکشن لے، اور جو ہے اس تعمیر کو جو غیر مجاز طور سے ہوئی ہے اسے ڈیمالش کیا جائے. مکہ مسجد کے 300 سے 500 گز کے درمیان میں کوئی جو ہے تعمیر کی اجازت نہیں دینی چاہیے، جہاں 3000 گز کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آپ وہاں رہتے، مکہ مسجد کے سامنے جو دکانیں لگائی جا رہی ہے اور مغرب میں، اور اس کے بعد اگر کوئی جنازہ آ جائے تو مکہ مسجد میں نماز بھی نہیں پڑھی جا سکتی آگے جنازے کو. وہ کبھی ایک قائدین نہیں دیکھ رہے ہیں جس جماعت کا یہ سہارا لیے ہوئے ہیں. آپ کو تو جو ہے ایمانداری سے، دیانتداری سے توبہ کر کے آگے آنے کی ضرورت ہے کہ سابقہ جتنے آپ کے واقعات ہیں، جو جس قسم کا آپ کا ظلم ہے وہ تمام لوگ واقف ہیں. بجائے اس کے آپ کسی کی ذات پہ شخصی حملے مت کیجیے، اصول پہ بات کیجیے، اصول پہ لڑائیے. اور اصول پر جو لڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے، اور آنے والے زمانے میں ان کی حفاظت ہو سکتی ہے. اور میں اب صرف جو ہے یہ میونسپل کارپوریشن کا ہی مسئلہ نہیں ہے، یہ ان کے تمام ڈپارٹمنٹ کا مسئلہ ہے. وقف بورڈ جو ہے اس پر جو ہے کسٹوڈین کی حیثیت رکھتا ہے. وقف بورڈ کے بھی سلیم صاحب کا کام یہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہ کرے، کم سے کم آ کے معائنہ تو کرے، دیکھیں لوگ بول رہے ہیں. اور تعمیر رات میں ہو رہی ہے، دن میں تعمیر نہیں ہو رہی ہے. پولیس کیا کہہ رہی ہے؟ پولیس بھائی ہمارا کام نہیں ہے بھائی، یہ سول میٹر ہے، آپ میونسپل کارپوریشن سے کریں. اور میونسپل کارپوریشن کے آفیسروں کا کام یہ ہے، وہ ہے. میں شہر کے ذمہ دار وکلاء سے اپیل کرتا ہوں اس سلسلے میں جو ہے غور کریں اور ریٹ پٹیشن داخل کریں جو PIL، اور اس کے بعد کورٹ سے آرڈر لے. اور جیسا کہ ہمارے دل بدلو لیڈر کہہ رہے ہیں، یہ تمام کیس CBI کے حوالے کر دیا جائے. اور جو غیر مجاز طور سے جو جہاں تعمیر ہوئی ہے جس سے مسجد کا وقار، تقدس اور اس کی جو ہے کیفیت بدل جاتی ہے، ان بلڈنگوں کو گرا دینا چاہیے. خدا حافظ. فیشن اینڈ فریڈم مینس اینڈ کڈس ویئر، ایک ایسا شو روم جہاں پر آپ کو ایک ہی چھت کے نیچے سبھی مینس اور کڈس ویئر دستیاب ملیں گے. نئے ڈیزائن کے ٹی شرٹ، شرٹ، جینس اور کئی سارے آئٹمز. خریداری کے لیے تشریف لائیے فیشن اینڈ فریڈم، قریب فلکنما برج، چندرن گٹا، حیدرآباد. یاد رہے فلکنما برج بند ہوا ہے، پر فیشن اینڈ فریڈمز کو آنے والا راستہ ابھی بھی کھلا ہے.
مزید تفصیلات کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ پیدا کریں.